رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، آیت پڑھنے لگے ہیں آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72۔ آیت نمبر 71 کے الفاظ ہیں: قل انا ادعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استعوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ اور آیت نمبر 72 ہے: وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آیت نمبر 71 کا مفہوم یہ بنے گا، اس کے اندر جس چیز کا ذکر ہے کہ ایک تو کفار کی طرف سے جو پوری کوشش ہو رہی تھی کہ جو لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ان کو واپس ان کا جو باپ دادا کا دین تھا، مذہب تھا، اس کی طرف پلٹا دیا جائے۔ وہ پوری کوشش کرتے تھے مسلمانوں کو ورگلانے کی، مسلمانوں کو اپنی طرف لگانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے ان کو جو جواب دیا، ایک سوال ہوا، اس کا ذکر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم یہ جو میرے اوپر جنہوں نے میرا کلمہ پڑھ لیا یا جو دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں یہ واپس پلٹ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک ایسے آدمی کی مثال دی گئی ہے اس آیت کے اندر کہ جس کو شیطان نے اپنے جال میں جکڑ رکھا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کو بلاتے بھی ہیں لیکن وہ راہ راست سے اتنا بھٹک گیا ہے کہ اس کو صحیح اور سچ بات جو ہے اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کدھر جائے۔ اس کی مثال ہے۔ اور پھر یہ آ گیا کہ ہدایت سچی اور حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہم وہ کام کریں۔ آیت نمبر 72 کے اندر بھی کسی چیز کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا، اس کا ذکر ہوگا۔ لفظی ترجمہ سنیے۔ فرمایا قل، کہہ دیجیے، اے پیارے حبیب آپ اعلان کریں، آپ ان لوگوں کو کہیں۔ اب یہ جو جواب ہے کہنا کا، اس کا مطلب پہلے کوئی سوال ہے، تو وہ سوال یہ تھا جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اتنی تفسیر میں نہیں جاتا۔ قرآن مجید اجمال ہے، تفسیر جو ہے وہ علماء مفسرین بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے سوال کیا ہے جس کا جواب حضور دے رہے ہیں اللہ پاک کے حکم کے مطابق؟ تو وہ سوال یہی تھا نا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان واپس پلٹ آئیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا قل، میرے حبیب آپ ان کو کہیں، ان کو جواب دیں۔ انادعو، الف حمزہ جو ہے یہ استفہامیہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی ان پہ سوال کریں، ان سے پوچھیں کیا۔ ندعو، ہم پکاریں یا ہم پوچھیں یا ہم عبادت کریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ دیں۔ جو تم چاہتے ہو کہ مالک حقیقی کو چھوڑ کر جن کے آگے ہم سر جھکا رہے ہیں، جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، یعنی یہ کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، تو کیا ہم اپنے اللہ کو چھوڑ کر ادھر آ جائیں، ان کی پوجا کریں؟ اور پھر ان کی حقیقت بھی آگے بیان کر دیں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ کہاں ہیں، یعنی ان کی پوجا کریں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، ما لا ینفعنا، یعنی ما جو، لا نہیں، ینفع، نفع ینفع نفع دینا، اور اس کے ساتھ نا مل گیا ہمیں، تو سارا کیا بن گیا؟ ما لا ینفعنا،
جو ہمیں کسی قسم کا نفع نہیں دے سکتے، یعنی جن کے سامنے تم جھکتے ہو وہ پتھروں کے بنے ہوئے، لکڑ کے بنے ہوئے بت جن کو تم خدا کہتے ہو، تو ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کے سامنے جھکیں، ان کو پکاریں، ان کی پوجا کریں جو ہمیں کسی قسم کا نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ما لا ينفعنا، اسی طرح ولا يضرنا، واو اور لا نہیں، یضر، در یضر کا مطلب ہوتا ہے نقصان، نہ ہمیں اور جو نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی تمہارے معبودوں کی حالت یہ ہے کہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی اٹیک کرے تو یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا حال کیا تھا ان کا، وہ ان کے کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کی آنکھ نکال، کسی کی ٹانگ کاٹ دی۔ تو کیسے خدا ہیں تمہارے جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، جو ہمیں نفع نہیں دے سکتے، جو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ایک سوال تھا اس کے اوپر کہ کیا ہم پوجیں اللہ کے سوا اس کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَنُرَدُّ، واو اور وہ سوال دوبارہ آ گیا، یعنی کیا نُرَدُّ، ہم پلٹ جائیں، ہم واپس ہو جائیں، علی اعقابنا، الٹے پاؤں، یعنی اب تو ہم صراط مستقیم کی طرف آ گئے ہیں، اب تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ہے سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر چل کر پھر واپس غلط راستے کی طرف آ جائیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، تو کیا ہم واپس الٹے پاؤں پلٹ جائیں؟ الٹے پاؤں پلٹنے کا مطلب کہ پیچھے جو ہمارا ماضی تھا جس طرح وہ گمراہی میں گزرا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ ہم دوبارہ گمراہی میں چلے جائیں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ، اس کے بعد، اس جب ہدانا اللہ، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، یعنی اب تو اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اب تو الحمدللہ ہم ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا پکے سچے مسلمان ہو گئے ہیں، یہ اندر باہر سے ایک ہیں، اب ان کو ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے جس مذہب کے اوپر آ گئے ہیں، جو دین انہوں نے قبول کر لیا ہے، اب یہ اندر باہر سے ایک ہیں، اب یہ مضبوطی کے ساتھ اس کے پر ڈٹ گئے ہیں۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دے دی ہے اور ہدایت ملنے کے بعد یہ پھر الٹے پاؤں پلٹ جائیں؟ اب آگے اس بندے کی مثال آ گئی ہے، مثال دے کے سمجھایا، یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، مثال دی ان کو، کالذی، اس آدمی کی طرح، یہ جو کاف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مثل، طرح، الذی، وہ شخص، وہ آدمی، استعوت ہو، جس کو پھسلا دیا ہو، جس کو پھٹکا دیا ہو، الشیاطین، شیاطین نے، یعنی جس آدمی کو شیاطین نے جکڑ لیا ہو، پھسلا دیا ہو، راہ راست سے ہٹا دیا ہو اور اس کو پھسلا دیا، پھٹکا دیا، فی الارض، زمین میں، وہ مارا مارا پھر رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، حیران و پریشان ہے، قرآن بھی حیران کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ حیران اور پریشان ہے، یعنی اب ایک طرف سے اسے ہدایت کی آواز آتی ہے، ایک طرف وہ شیاطین کے اس جال میں پھنسا ہوا ہے، وہ پریشان ہے کہ ادھر جائے یا ادھر جائے۔ ایسا آدمی جو ہے، اچھا پھر اس کے جو ساتھی ہیں، لہو اصحاب، لہو اس کے اصحاب دوست، اس کے جو ساتھی ہیں جو ہدایت پہ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ساتھی گمراہ ہو گیا ہے، ہمارا ساتھی شیاطین کے جال میں پھنس گیا ہے، اس کے اوپر شیطان حاوی ہو گئے ہیں، یہ لالچی ہو گیا ہے، یہ دین سے دور جا رہا ہے، یعنی اس کے کردار سے پتہ چل گیا نا، تو اب انہوں نے یہ کیا کرتے ہیں، یدعونہ، اس کو واپس بلاتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں، الی الہدی،
ہدایت کی طرف اور کہتے ہیں اعتنا ہماری طرف آ جا. اپنے دوست کو کہتے ہیں, اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کدھر چلا گیا ہے تو وہ کس شیطانی چکر میں پڑ گیا ہے کہ تجھے کس نے گمراہ کر دیا, کیوں چلا گیا ادھر, واپس آ جا. یعنی ساتھی آواز دے رہے ہیں, واپس بلاتے ہیں ادھر آ جا, لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا. ایسا آدمی جو ہے اس کی بات نہیں. ہمارے جو مسلمان لوگ ہو گئے ہیں یہ اس کی طرح نہیں ہے کہ فیصلہ نہ کر پائیں. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا, اسلام کو قبول کر لیا, کلمہ پڑھ لیا, اب یہ ڈٹ گئے ہیں. اب ساری دنیا کی ساری جائیداد ان کے قدموں میں ڈھیر کر دو اور ان کو دین چھوڑ دو. اب یہ دین نہیں چھوڑیں گے. مثالیں موجود ہیں. بلال حبشی کو کیا نہیں پیشکش کی گئی, صحابہ کرام کو کیا پیشکشیں نہیں کی گئی کہ چھوڑ دو. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کتنی پیشکشیں کی کہ ہم آپ کو سونا چاندی ڈھیر لگا دیتے ہیں, مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کروا دیتے ہیں, جو چاہتے ہو ہم آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کام کیا کرنا ہے, بس ایک کام کرو, ہمارے خداؤں کی مخالفت کرو. یہی کہتے تھے نا. اسی طرح صحابہ کرام کو کتنی پیشکشیں ہوئیں لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں. تو مثال دے کے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں, آپ یہ ڈٹ گئے ہیں, یہ پکے اور سچے مسلمان ہیں, یہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور پھر اعلان کر دیا سنو قول. اللہ پاک نے فرمایا پیارے ان کو یہ بھی اعلان کر کے بتا دو, یہ ان کا جو خیال ہے ان کے ذہنوں سے نکال دو. ان ہدی اللہ, ان بے شک ہدی اللہ, اللہ کی ہدایت ہی هو الہدی, سچی ہدایت ہے, حقیقی ہدایت ہے. جو ہدایت خدا کی طرف سے آ گئی ہے اصل میں ہدایت یہی ہے. اور ان ہدی اللہ هو الہدی, جو ہدایت خدا کی طرف سے آئی ہے وہی ہدایت صحیح ہے. اور رہا اپنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا, ان لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا. اور ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مخالف سامنے کھڑا ہو, برگلا رہا ہو, دین اسلام سے ہٹا رہا ہو, تو پھر اس کو کہو وَأُمِرْنَا, واؤ اور امر, حکم دیا گیا نہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ, کہ ہم گردن جھکا دیں. نسلم, ہم گردن جھکا دیں. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. ہم کون ہیں؟ مسلمان. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو سچ کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے, اس کو مسلمان کہتے ہیں. اور دین اسلام ہے ہی وہ جس کے پیروکار, جس کے ماننے والے حق اور سچ کے سامنے گردن کو اکڑ کے نہیں رکھتے, جھکا لیتے ہیں. دین کا, اپنے مذہب کا, اپنے دین کا حکم مان لیتے ہیں. ساری دنیا جاتی ہے تو چلی جائے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا لِنُسْلِمَ, کہ ہم گردن جھکا دیں. کس کے سامنے؟ رب العالمین, اس رب کے سامنے جو سارے جہان کو پالنے والا ہے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس رب کے سامنے اپنی گردن کو جھکا لو. سو ہم نے جھکا لی. اس رب کے سامنے جو گردن جھک جاتی ہے وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتی. اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتی, اللہ پھر ہر ایک کے آگے وہ گردن جھکا دیتا ہے. تو دنیا والوں کے سامنے گردنیں پھر جھکتی ہیں, اور جس کی گردن خدا کے سامنے جھک جاتی ہے وہ کسی اور کے آگے پھر نہیں. یہ فرق ہے پکے اور سچے مسلمان کا اور کافر کا, غیر مسلمان, کہ وہ ہر ایک کے سامنے گردن جھکائے جا رہے ہیں, مسلمان صرف اللہ کے سامنے. اور یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلا, قرآن کا حصہ بنا, قرآن کی آیت موجود ہے. اور آیت نمبر 72 کے اندر بھی یہی بات ہے کہ ہمیں اور کیا حکم دیا گیا ہے, وَأَنْ, اور یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ کہ اقیموا الصلاۃ, ہم کیا کریں؟ نماز پڑھیں. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس رب کے سامنے سر بھی جھکاؤ اپنے آپ کو, اور اسی کی نماز پڑھو, اسی کی عبادت کرو. اس کے بغیر کسی کی عبادت ہی نہیں کرنی. ہم اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے. عبادت جب بھی کریں گے اللہ کی کریں گے, اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں. اقیموا الصلاۃ,
نماز صحیح سے ادا کرو، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے وَاتَّقُوهُ، ڈرنا ہے تو اسی سے ڈرو، ڈرنا ہے تو اسی سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ساری دنیا کا ڈر نکال دیتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اس کے دل میں ساری دنیا کا ڈر ڈال دیتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ وَاتَّقُوهُ، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور پھر فرمایا کہ اتنی طاقت والا مالک کون ہے جس سے ڈرنا ہے، جس کے سامنے ہر کوئی جھک رہا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہی ہے، الیہ، جس کی طرف تحشرون، تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، تم سب کو جمع کیا جائے گا، تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ اللہ، اس کے سامنے جانا ہے۔ آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72 آج ہم نے پڑھی، سمجھی، سنی۔ دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن تعلیمات کو اچھے طریقے سے سمجھنے، یاد رکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الصلاۃ